لیڈر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں ڈالی ہوئی ہیں نا جی، وہ آج یاد رکھیں، لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ باعمل ہوتا ہے۔ آپ لیڈرشپ یورپ کی دیکھ لیں، آپ لیڈرشپ انڈیا کی دیکھ لیں، آپ لیڈرشپ اسلام میں دیکھ لیں، کسی کو تو فالو کریں گے نا۔ آپ جس کو بھی فالو کریں گے نا، اسلام کہتا ہے متقی ہو، آپ میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں آپ سے بہتر ہے۔ یورپ میں چلے جائیں، اس بندے کو لیا جاتا ہے لیڈر جو بندہ ایماندار ہوتا ہے۔ ٹل آپ انڈیا میں بھی چلے جائیں، آپ برِ صغیر میں بھی دیکھ لیں، کسی بر اعظم میں چلے جائیں، لیڈر اس کو لیا جاتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ سچ بولنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی تڑپ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے فائدے کی بجائے قوم کا فائدہ چاہتا ہے۔ وہ جب پالیسی بناتا ہے تو وہ اپنے ملک کا فائدہ چاہتا ہے، اپنے مذہب کے لیے ورک کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہے الٹی ہی گنگا بہتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں جن 5 لوگوں میں آپ بیٹھتے ہیں نا، وہ 5ویں لوگ آپ ہی ہوتے ہو، جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے ہی آپ ہوتے ہیں۔ اگر 4 ڈرنکر ہیں نا، 5واں آپ ہیں، تو آپ بھی ڈرنکر ہو جائیں گے۔ اگر وہ لوگ تہجد گزار ہیں، آپ بھی ہو جائیں گے جو 5ویں ہیں۔ اگر 4 لوگ اچھے بزنس مین ہیں تو آپ بھی 5ویں بزنس مین ہو جائیں گے کچھ ٹائم کے بعد۔ اور یاد رکھیں ہمارے ہاں الیکشن آ رہا ہے تو اس پہ دیکھیں، غور کریں، اس بندے کو ووٹ دیں جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ جب آپ کے ملک کی بات ہوگی، اسلام کی بات ہوگی، تو وہ پریفر کس کو کرے گا؟ ملک کو کرے گا، اسلام کو کرے گا، ہیومینٹی کو کرے گا، اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا۔ وہ پالیسی کے اوپر سائن تب کرے گا۔ دیکھیں جب ہم چناؤ ان لوگوں کا کر لیتے ہیں تو پھر بعد میں ہم روتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنے ارب ڈالر باہر لے گیا، وہ اتنے لے گیا، وہ اتنے لے گیا۔ آج سوچیں کہ کون بندہ قرآن و سنت کی روشنی میں تقوی کے اوپر پورا ہے، کون بندہ اچھا ہے، کون بندہ پاکستان کا فائدہ چاہے گا، کون اسلام کا فائدہ چاہے گا، کون غریب آدمی کا فائدہ چاہے گا، پھر آپ کا ملک ترقی کرے گا۔